ایک لڑکی اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میری شادی ایک ان پڑھ انسان سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا کہ ایک پڑھا لکھا اچھا کھانے پینے والا لڑکا ہو، لیکن کچھ مجبوریوں میں عمر سے شادی کر دی گئی تھی۔ مجھے عمر سے بدبو آتی تھی، ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر، میں اللہ کے سامنے رو رو کر دعا مانگتی تھی، یا اللہ، یا تو عمر کو مار دے یا پھر اس سے میری جان چھڑوا دو کسی بھی طرح۔ وہ جاہل تھا، بولنے تک کا بھی پتہ نہیں تھا اسے۔ میں ہر بات پر عمر کو بے عزت کر دیتی، تنقید کرتی، عمر پر حد سے زیادہ غصہ کرتی۔ عمر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، وہ مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا تو کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑ کر امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس مجھے عمر سے طلاق لینی ہے۔ امی ابو نے مجھے بہت سمجھایا کہ بیٹی، عمر اچھا ہے، نہ کرو ایسا، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، باقی کیا کبھی اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے یا تمہیں گالی دی ہو، لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا مجھے۔ امی ابو نے عمر کو بلوا لیا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے، عمر، کیوں بھائی، تم اپنی بیوی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی، جو کچھ کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ میرے چچا تایا سب موجود تھے وہاں۔ میں بولی، مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، بس اسی شرط پہ ہی جاؤں گی میں عمر کے ساتھ۔ عمر بیچارہ خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چاچا بولے، ہاں عمر، دے سکتے ہو خرچہ؟ 30,000۔ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے، میں 30,000 روپے دے دوں گا الگ سے ہر مہینے۔ میں نے دل ہی دل میں گالی دی، کمینے، دیکھنا جینا حرام کر دوں گی تمہارا۔ میں عمر کے ساتھ چلی گئی۔ بجلی، پانی، گیس کا بل، راشن، کھانا، سب اخراجات بھی تھے گھر کے۔ عمر سے جب بھی پوچھا کیا کام کرتے ہو تو کہتا، سرکاری آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں نے کبھی عمر سے پوچھا، نہ انہوں نے خود بتایا۔ خیر، عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا تھا۔ ایک دن میں نے کہا، عمر، مجھے آئی فون لے کر دو۔ میں بس عمر کو تنگ کرنا چاہتی تھی کہ عمر مجھے طلاق دے دے۔ عمر میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑے اور بولا کہ لے دوں گا، پریشان نہ ہو، تم بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی میں وہی کروں گا تمہارے لیے۔ میں کبھی کھانے میں مرچ زیادہ ڈال دیتی تو کبھی نمک زیادہ کر دیتی۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشی کی طرح سو جاتا تھا۔ نہ جانے ایسا کون سا کام کرتا تھا عمر کہ اتنا تھک جاتا تھا۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جاہل سے، وہ اتنی ہی محبت کرتا تھا مجھ سے۔ میں ایک دن اپنی دوست کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی، شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے مال میں۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا، میں بے جان سی ہو گئی تھی۔ وہ عمر جسے میں بہت زیادہ نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل، ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال تک نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی کبھی بھی۔ وہ عمر سر پر بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پر چڑھا رہا تھا۔ عمر کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے، پسینے سے شرابور، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی۔ میں مر کیوں نہ گئی تھی؟ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بولا، اوئے، چل یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پہ لوڈ کر دے۔ عمر کو شاید بہت زیادہ بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑ کر رول کی ہوئی تھی، ساتھ ساتھ وہ روٹی کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ سامان اٹھا رہا تھا۔ میں اب قربان جاؤں، میرا عمر میرے لیے کس
درد سے گزر رہا تھا، کس کرب سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا، وہاں سائڈ پر ایک دکان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا عمر۔ کتنی بے بسی، تھکن تھی اس کے چہرے پہ۔ سارا دن وہاں درد سہتا، رات کو بیچارہ میری باتیں سنتا۔ وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے گھر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی تھی آج میں، بہت زیادہ۔ عمر کو پلاؤ بہت پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ عمر گھر آیا، میں اسے کبھی کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ گھر آیا، مجھ سے سلام کیا، کچن میں چلا گیا۔ پلاؤ دیکھ کر بولا، آج تو آپ نے کمال کر دیا ہے۔ پورے 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں آج میں۔ کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کھانا کھانے لگے۔ میں عمر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ عمر کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں ہے کہ میں کتنی اذیت دیتی ہوں۔ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں عمر پہ۔ آج مجھے بہت زیادہ پیار آ رہا تھا۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے، کہنے لگا، یہ لو 30,000۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ عمر کے پاؤں چوم لیے۔ عمر، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ عمر، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے بھی نہیں چاہیے۔ عمر بہت حیران تھا، مجھے کیا ہو گیا ہے۔ عمر نے میرا ہاتھ تھاما، بولے اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ کہنے لگے، بہت بولی ہو تم، پاگل، تم چھوڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گی، خدا جانے۔ بہت پیار کرتا ہوں نا تم سے، اسی لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں زور زور سے رونے لگی۔ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گھر گاڑی۔ مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ میری دنیا تو عمر بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں، جب کھلا نہیں سکتے تھے تو شادی کیوں کی تھی۔ بات بات پر جھگڑے اور تانے شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جیسا میں نے عمر کا دیکھا تھا۔ خدا کی قسم، ہم ایک سانس نہ لے سکیں اس ماحول میں، جہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جتنے شوہر کماتا ہے اسی پہ خوش رہو، پیسہ بھی سب کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم، مجھے بڑی گاڑیوں اور اے سی والے محل میں وہ سکون نہیں ملا جو سکون عمر کا سر دبانے میں آ رہا تھا آج، جو سکون عمر کی پسند کے کھانے بنانے میں آ رہا ہے۔ اس ایک واقعے نے میری زندگی بدل دی۔ ایسے میں اور عمر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یہ سب عمر کے صبر کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ اسے یقین تھا ایک دن ضرور ٹھیک ہو جائے گا سب۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اینڈ لائک ضرور کر دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔